دیکھنے اور سننے والے تمام دوستوں کو میرا سلام، السلام علیکم۔ آج میں ایک ایسا قصہ بیان کروں گا جس میں یہودیوں کی طرف سے ایک سازش کر کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر دینے کا پروگرام بنایا گیا۔ قصہ کچھ اس طرح سے ہے کہ کفار نے بے شمار موقعوں پر یہ کوشش کی کہ کسی طرح وہ نعوذ باللہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیں۔ ایسا ہی ایک موقع ان کو اس وقت ہاتھ آیا جب خیبر کے غزوہ میں خیبر کے تمام قلعے فتح ہو گئے تو یہودیوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر دینے کا پروگرام بنایا۔ زہر دینے والی مرحب کی بھتیجی اور سلام بن مشکم کی بیوی زینب بنت حارث یہودی تھی۔ اس نے زہر دینے سے پہلے لوگوں سے معلوم کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بکری کے کون سے حصے کے گوشت کو شوق سے تناول فرماتے ہیں۔ لوگوں نے اسے بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دستی اور شانے کے گوشت کو پسند فرماتے ہیں۔ چنانچہ اس نے ایک بکری ذبح کی اور اس کی دستی اور دونوں کندھوں میں زہر ملایا اور پھر بھون کر شام کے وقت ہدیہ کے طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آئی۔ اس گوشت میں اس یہودیہ نے ایسا زہر ملایا جو فوری اثر کرنے والا تھا۔ اس مجلس مبارک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دیگر صحابہ اکرام بھی شامل تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی کھانے کی دعوت دی اور حضرت بشر بن برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کھانے میں ایک لقمہ اٹھا کر اپنے منہ میں رکھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گوشت میں سے کچھ حصہ لے کر اپنے دندان مبارک سے کاٹا اور اسے چبایا تو فوراً صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس کھانے سے ہاتھ اٹھا لو کیونکہ یہ گوشت مجھے کہتا ہے کہ میں زہر آلودہ ہوں۔ حضرت بشر بن برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک لقمہ کھا لیا تو انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے لقمہ چباتے وقت کراہت اور نفرت محسوس کی۔ میں نے ارادہ کیا کہ اسے منہ سے نکال دوں اور باہر پھینک دوں، مگر پھر میں نے سوچا کہ اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانے میں بے رغبتی پیدا نہ ہو۔ اس کے بعد حضرت بشر رضی اللہ تعالی عنہ اپنی جگہ سے اٹھے کہ ان کے چہرے کی رنگت سبز و سیاہ ہو گئی اور 1 سال بیمار رہ کر انتقال فرما گئے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ اسی وقت انتقال فرما گئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی وقت حکم دیا کہ تمام رسائی یہود اور زینب یہودیہ یہاں پر حاضر ہو۔ جب وہ تمام حاضر ہو گئے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے فرمایا، میں تم سے سوال کرتا ہوں، سچ کہو گے؟ انہوں نے کہا، ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا باپ کون ہے؟ انہوں نے کہا، فلاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم جھوٹ کہتے ہو، تمہارا باپ فلاں ہے۔ یہودیوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی اور کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچ فرماتے ہیں اور درست کہتے ہیں۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ میں تم سے ایک اور خبر پوچھوں گا، سچ بتاؤ گے؟ انہوں نے کہا، ہاں۔ اگر ہمارا جواب ٹھیک نہ ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یقیناً علم ہو جائے گا جیسا کہ پہلے علم ہو گیا ہے، یہ بھی معلوم ہو جائے گا۔ اس پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے پوچھا کہ جہنمی لوگ کون ہیں؟ یہود نے جواب میں کہا کہ ہم لوگ جہنم میں چند دنوں تک رہیں گے اور جہنم کی آگ ہمیں صرف چند دنوں کے علاوہ ہرگز نہیں چھوئے گی۔ اس کے بعد آپ لوگ یعنی کہ مسلمان اس میں ہمیشہ کے لیے رہو گے۔ اس پر حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہودیوں سے فرمایا، دور رہو اور دوزخ میں جاؤ، ہم تمہارے کبھی بھی آگ میں خلیفہ نہیں بنیں گے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں تم سے کچھ سوال کروں تو کیا تم سچائی سے جواب دو گے؟ انہوں نے کہا، ہاں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اس بکری کے گوشت میں تم نے زہر ملایا تھا؟ انہوں نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ راز کیسے معلوم ہو گیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے اس گوشت نے بتایا ہے۔ زینب یہودیہ نے کہا، ہاں، زہر ملایا تھا اور یہ جرت میں نے کی تھی۔
حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ ایسا کرنے کا سبب کیا تھا؟ زینب نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے باپ، خاوند اور چچا کو قتل کیا۔ میں نے کہا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے دعویٰ میں جھوٹے ہیں تو لوگوں کو اس سے نجات ہو جائے گی، اور اگر سچے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے آگاہ کر دے گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ بعض کا کہنا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے معاف فرما دیا۔ ایک روایت میں ہے حضرت بشر بن برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انتقال فرمایا تو ان کے قصاص میں اس یہودیہ کو قتل کر دیا گیا تھا۔ جو گوشت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر میں کھایا تھا، اس میں موجود زہر کا اثر ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن میں موجود رہا۔ اس کے بارے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے مرض موت میں فرمایا کرتے تھے، اے عائشہ، میں اس گوشت کی اذیت ہمیشہ اپنے میں پاتا ہوں جسے خیبر میں کھایا تھا، اور میں اس وقت بھی اس زہر سے اپنی ابھر کو کٹتا محسوس کرتا ہوں۔ ابھر دل کی ایک رگ کا نام ہے، جب یہ کٹ جاتی ہے تو آدمی مر جاتا ہے۔ یہ گوشت اس قدر زہر آلودہ تھا کہ اس کا اثر جسم اطہر میں موجود رہا۔ حالانکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جتنا گوشت اس زہر آلودہ بکری سے چکھا تھا، اس کے نقصان کو دور کرنے کے لیے اپنے دونوں مبارک کندھوں کے درمیان سے خون نکلوایا دیا تھا، اور اپنے ان صحابہ سے بھی جنہوں نے اس گوشت کے لقمہ کو چبایا تھا۔